اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج چاند کی 18 تاریخ تھی ذو الحجہ کی، تو 18 تاریخ کو یوم شہادت ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم داماد رسول کریم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی ہمیں مغرب اور عشاء کے درمیان یہاں مرکزی جامع مسجد محمد ولی میں تقریب ان کی ایصال ثواب کے لیے اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق ہم نے تقریب کا انعقاد کیا اور درود و سلام، ذکر اذکار اور خصوصی دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام حاضرین جو اس مجلس میں حاضر تھے ان کو اجر عطا فرمائے، اور اس وقت آغاز انہی کے یعنی منقبت سے ہی کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب کی اپنے قبلہ مرشد گرامی، قبلہ والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ السامی کی لکھی ہوئی منقبت شریف، تو ایک دفعہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا عثمان امت کا سلطان ہے، میرا عثمان امت کا سلطان ہے، نبی کا صحابی وہ ذیشان ہے، جن سے کرتے ہیں رب کے فرشتے حیا، وہ عثمان ہے کان جود و عطا، چاہے روما کا وہ میٹھا پانی جو تھا، اسی بادشاہ کا وہ فیضان ہے۔ دختران نبی کے وہ دولہا بنے، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے آپ سرتاج۔ دختران نبی کے وہ دولہا بنے، دختران نبی کے وہ دولہا بنے، غنی کے لقب سے ملقب ہوئے، وہ دستے کرم ہیں نبی پاک کے، گواہ اس پر وہ بیعت رضوان ہے، وسیع جس نے کی مسجد مصطفیٰ، کیا شان ہے، وسیع جس نے کی مسجد مصطفیٰ، بکھرے قرآن کو ایک جگہ کر دیا، جیش عسرت کا عقدہ بھی واہ کر دیا، ساری دنیا پہ ان کا یہ احسان ہے، وہ نبی مکرم کے داماد ہیں، ان کے سب وصف بے شک خدا داد ہیں، منافق ہیں جو ان سے ناشاد ہیں، چاہنے والا انہیں ہر مسلمان ہے، ریاض ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام، ریاض ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام، اس نرالی شہادت پہ لاکھوں سلام، جس سے آزردہ ہر ایک مسلمان ہے، میرا عثمان امت کا سلطان ہے، نبی کا صحابی وہ ذیشان ہے۔ یہ تھی منقبت حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم اپنے روزانہ کے درس حدیث مبارکہ کی طرف بڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نعت شریف کے چند شعر۔ جان رحمت کی بات کی جائے، ابھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم اس نعت شریف کے بعد سنیں گے اور سنائیں گے۔ تو جان رحمت کی بات کی جائے، کان راحت کی بات کی جائے، ان کی صورت کا ذکر چھڑ جائے،
ان کی سیرت کی بات کی جائے، پڑھ کے اسرا بعبدہ لیلاً، پڑھ کے اسرا بعبدہ لیلاً، ان کی رفعت کی بات کی جائے، رکھ کے پیش نظر دنا ادنا، ان کی قربت کی بات کی جائے، تاج سجتا ہے آپ ہی کے سر، جب امامت کی بات کی جائے، ختم ہوتا ہے سلسلہ ان پر جب نبوت کی بات کی جائے، رشک آتا ہے خود پہ واحد جب، رشک آتا ہے خود پہ واحد جب خیر امت کی بات کی جائے، جان رحمت کی بات کی جائے، کان راحت کی بات کی جائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ تو ہم جوامع الکلم میں سے درس حدیث کا ہم نے یعنی سلسلہ جاری ہے۔ جوامع الکلم کے میں سے درس حدیث کی آج تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ احادیث مبارکہ پڑھ چکے، لیکن آج پھر ہم حدیث نمبر 29 سے آج کے اس درس کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 40 احادیث ہیں ٹوٹل، تو 29 سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من دل علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھی بھلائی کرنے والے جتنا اجر عطا ہوگا، جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھی بھلائی کرنے والے جتنا اجر عطا ہوگا۔ اگلا فرمان ہے جی، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سلسلہ میں 4-5 جملے کہ آج میں کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھتا ہوں، آپ کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھتے ہیں، تو عیب دیکھ لینے کے بعد آپ اس کے عیب کسی اور کو بھی نہیں بتاتے اور دوبارہ اس سے بھی ذکر نہیں کرتے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تیرے فلاں کام مجھے پتہ ہے جو تو نے کیا ہے غلط کام، تو یہ ایسا اس سے بھی ذکر نہیں کرتے اور کسی سے بھی نہیں کرتے، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی تو اس کا جو یوں کرے گا اور جو یوں کرتا ہے، قیامت والے دن اس کو اس کا یعنی متبادل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اگلا فرمان ہے جی حدیث نمبر 31، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھا کلمہ بھی صدقہ ہے، اچھا کلمہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھائی کا آپ کی اس بات سے دل خوش ہو جاتا ہے، تو یہ صرف اس کا دل خوش نہیں ہوا بلکہ آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا جی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا، انتظار الفرج عبادت، کشادگی وسعت کا انتظار بھی عبادت ہے۔ بندے کے حالات کبھی مالی طور پہ تھوڑا دگرگوں ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پہ مال و دولت نہیں رہتا، تو وہ بندہ، وہ مسلمان اپنے رب تعالی کی جو اس پر عطا ہو رہی ہوتی ہے یا جو امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس پر راضی برضا رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے مال و دولت میں کب اضافہ، کبھی تو اضافہ فرمائے گی،
تو ارشاد فرمایا کہ انتظار الفرج عبادت، کشادگی وسعت کا انتظار بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا فرمان ہے جی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی جو مومن ہے اس کے لیے یہ دنیا تو یوں سمجھے جیسے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اگلا فرمان ہے جی، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والے ہاتھ لینے والا سے بہتر ہے۔ ارشاد ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ دینے والا، یعنی جب آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو آپ جہاں بھی ہیں، آپ اپنے دفتر میں ہیں، اپنی دکان پہ ہیں، اپنے گھر ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے ادارہ میں ہیں، آستانہ پہ ہیں، خانقاہ پہ ہیں، جہاں بھی ہیں آپ، جو ہے آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا ہے، تو مسلمان جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کی خدمت کر دیں۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں جی یہ مستحق ہے کہ نہیں، ہم جس کی خدمت کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ خدمت کریں۔ تو اب اس کا جب جو بھی آئے گا آپ اس کی خدمت کر دیں گے تو آپ کو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اجر کیا عطا فرمائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی مستحق کی خدمت کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مال و دولت عطا فرمائے گی جس کے آپ مستحق ہوں گے۔ یعنی آپ مستحق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مال عطا فرمائے گی جس کے آپ مستحق ہیں، اور جو آپ کے پاس اللہ کا بندہ جو غیر مستحق ہے آپ اس کی خدمت کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کا ایک بندہ آیا ہے میرے پاس، تو وہ جس کو آپ غیر مستحق سمجھ رہے ہیں اور اس کی آپ خدمت کر رہے ہیں بہرحال، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ مال عطا فرما دے گی جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بس یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والے ہاتھ لینے والا سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو یعنی آپ کو اوپر والے ہاتھ کی حیثیت والوں میں رکھا ہے تو پھر سبحان اللہ نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ۔ اگلا فرمان ہے جی، کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، نیکی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ اگلا فرمان ہے، تعلموا لغت قوم تأمنوا شرہم، تعلموا لغت قوم تأمنوا شرہم، کسی قوم کی زبان سیکھ لو تو اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ یعنی آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، جب آپ کو اس علاقہ کے رہنے والوں کی زبان آئے گی تو پھر آپ کے وارے نیارے ہیں، لیکن اگر آپ کو زبان نہیں آتی اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو وہاں سارے جو بیٹھے ہیں وہ پٹھان ہیں، وہ پشتو بول رہے ہیں، تو ہمیں اگر وہ زبان نہیں آئے گی تو پھر ہم سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کیا پتہ وہ آپس میں کوئی ذاتی بات کر رہے ہوں، یا جو مہمان ہے جس کو زبان سے وہ آشنا نہیں ہے، کیا پتہ اسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں۔ تو ایسی آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، عرب شریف میں چلے جاتے ہیں، کسی عرب یعنی ریاستوں میں، اور ادھر عرب شریف حرمین شریفین میں آپ کو اگر عربی آتی ہے تو پھر تو آپ کے وارے نعرے، آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ اور دوسری طرف آپ یہاں ایران چلے جاتے ہیں تو آپ کو فارسی ظاہر ہے وہاں بولی جاتی ہے زیادہ، تو آپ کو اگر فارسی آتی ہوگی تو پھر تو آپ بے فکر ہیں، لیکن اگر نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر آپ
پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو سینکڑوں سال پہلے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا اور ضابطہ دیا اپنی امت کو، تعلموا لغت قوم تأمنوا شرہم، کسی قوم کی زبان سیکھ لو تو اس کے شر سے محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے. ان من الشعر لحکمتا، ان من الشعر لحکمتا، بلا شبہ بعض شعر حکمت سے لبریز ہوتے ہیں. بلا شبہ بعض شعر حکمت سے لبریز ہوتے ہیں. مثلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور میرے قبلہ مرشد گرامی، قبلہ والد گرامی حضور ریاض الملت کے کلام کا ایک شعر ہے کہ جواب نکیرین میں جانتا ہوں. قبر میں جب نکیرین سوال کرتے ہیں جانے والے مسلمان پر، قبلہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں جواب نکیرین میں جانتا ہوں، ہے نام خدا اور نام محمد، ہے نام خدا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمتا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان من الشعر لحکمتا، بلا شبہ بعض شعر حکمت سے لبریز ہوتے ہیں. اگلا فرمان ہے جی حدیث نمبر 39 اور اس کے بعد پھر حدیث نمبر 40 جو آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ ہے. ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیانات جادو ہوتے ہیں، یقیناً بعض بیانات جادو ہوتے ہیں. کتنی ہستیاں جناب خطاب فرماتی ہیں تو بندہ ان کا خطاب سنتا ہے، بیان سنتا ہے تو بندہ ایسے جناب اس میں گم اور سم ہو جاتا ہے، ایسے مستغرق ہو جاتا ہے کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیانات جادو ہوتے ہیں، یعنی اتنا اثر ہوتا ہے اس بیان کا. تو آخری حدیث مبارکہ حدیث نمبر 40 اس رسالہ جوامع الکلم جو برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب نے ترتیب دیا ہے اور پھر اس کا ترجمہ فرمایا ہے. اس کی آخری حدیث مبارکہ حدیث نمبر 40 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی پورا جو لفظ ہے آخری یعنی ہے اور وقف کریں گے تو ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے، انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے. انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے. تو یہاں پر مجھے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ 5 ایسے آدمی ہیں کہ جن پر جنت عاشق ہے. 5 ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جن کے کام کرنے کی وجہ سے جنت ان پر عاشق ہو گئی ہے. پہلے نمبر پہ تلاوت کلام الرحمن کرنے والا، تلاوت کلام الرحمن کرنے والے پر جنت عاشق ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا گیا
کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اس پر جنت عاشق ہے۔ آگے فرمایا ننگوں کو کپڑے پہنانے والا، اس پر جنت عاشق ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا، اس پر جنت عاشق ہے۔ تو یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے جو مسلمان روک کے رکھتے ہیں، ایسا جو مسلمان ہے جو بالکل فضول بات نہیں کرتا۔ کتنے لوگ جناب ایسے ہیں کہ خام خواہ میں بس گالیاں دیتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے، ایسے ہی مذاق میں دوران گفتگو اتنی گالیاں دیتے ہیں، اتنی گالی دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اپنی زبان کو فضولیات سے روک کے رکھتا ہے، سبحان، جنت اس پر عاشق ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے جنت عطا فرمائے، ہونی بھی چاہیے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو فرمان ہے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے۔ تو آج کا جو یہ درس سرکار کے فرامین سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہم نے، اس میں سے آپ سننے والوں میں سے کسی ایک نے بھی عمل فرما دیا تو جناب پھر آپ کو تو اس کا اجر ملے گا ہی اچھے کام کا، ساتھ میرا بھی اکاؤنٹ آپ کے ساتھ آٹومیٹیکلی کھل جائے گا۔ تو بس یہ تھوڑی سی لالچ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ کھولے جائیں کہ تاکہ ان اکاؤنٹس میں جب آنکھیں بند کریں تو وہاں سے اس وقت بیلنس نکلے، اور وہاں جس سم نے چلنا ہے جناب، جس اکاؤنٹ نے ایکٹیو رہنا ہے، وہاں ایسے اکاؤنٹ اور ہوں بھی کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ تو پھر سیونگ ہے نا۔ تو یہاں کا سیونگ خراب ہے، وہاں تو چلو سیو ہوگا تو پھر وہاں فائدہ دے گا، لیکن یہ بس اکاؤنٹ کا آ گیا ہے ایک جملہ، اور اس لفظ کی منظوری تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات، من دل علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھی بھلائی کرنے والے جتنا اجر عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور چونکہ فی الحال ہمارے درس کا ٹائم 9:35 سے 10:05 تک ہے، تو آخر میں 2 رباعیاں آپ کی خدمت میں سماعت فرمائیں کہ اللہ کا دربار دکھایا کس نے، اللہ کا دربار دکھایا کس نے۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت رب کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کے فرامین اور اس کے حبیب اعلیٰ کے فرامین مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا دربار دکھایا کس نے، قرآن کا پیغام سنایا کس نے، سوالیہ نشان، قرآن کا پیغام سنایا کس نے، ایمان خدا پہ تو ہے ایمان کی دلیل، ایمان خدا پہ تو ہے ایمان کی دلیل، ایمان کو ایمان بنایا
کس نے؟ ایمان کو ایمان بنایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ آخری ربائی جی، اور اس کے بعد پھر دعا اور اجازت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مسلمان یوں عرض کرتا ہے، در پر ہوں میں آیا میرا پردہ رکھنا، در پر ہوں میں آیا میرا پردہ رکھنا، سر کو ہے جھکایا میرا پردہ رکھنا، در پر ہوں میں آیا میرا پردہ رکھنا، سر کو ہے جھکایا میرا پردہ رکھنا، بندے سے نہیں ہے تیرا کچھ بھی پردہ، بندے سے نہیں ہے تیرا کچھ بھی پردہ، محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا، محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دامن پھیلا کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، بیت المقدس کے لیے، افغانستان، یوگوسلاویہ، برما، شام اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ ربنا یا اللہ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ان کی غیبی امداد فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس نے بھی ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن بزرگوں کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، جن کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، جن کو معصور کیا ہوا ہے، یا اللہ پاک ان کو خلاصی اور نجات عطا فرما، اور ان کی جس نے مدد کرنی ہے یا اللہ پاک اس کے دل میں ان کی محبت ڈال اور وہ وہاں جائیں اور ان کو آزادی دلائیں۔ یا کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے جتنے اداروں کے سربراہ ہیں اور پھر آگے کارکنان ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت میں سرگرداں ہیں، یا اللہ پاک سب کی تو حفاظت فرما۔ پولیس والے ہیں، رینجرز والے ہیں، سول اداروں والے ہیں، افواج پاکستان ہے، جہاں جہاں بھی وہ برسر پیکار ہے، یا اللہ پاک سب کو فتح و نصرت عطا فرما، افواج پاکستان کے نوجوانوں کے بازوؤں میں قوت حیدری نصیب فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر بنا، تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، عالم اسلام کے مسلمان حکمرانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، جس طرح کافر اکٹھے ہیں اپنے مقصد کے لیے، یا اللہ پاک مسلمانوں کا دل مسلمانوں کے لیے نرم فرما کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کریں، مسلمانوں کے کام آئیں، مسلمانوں کی خبر گیری کریں، مسلمانوں کی پشت پناہی کریں، مسلمانوں کی امداد کریں، نہ کہ غیروں کی جناب باتیں مان کر اپنی مسلمان بھائی کے گلے کاٹیں۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کے مسلمان حکمرانوں کو اتفاق نصیب فرما، یا اللہ پاک ان کا دل مسلمانوں کے لیے نرم فرما، مسلمانوں کے لیے دل نرم فرما، ہماری حکومت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو اچھے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرما کہ یہ ساری اپنی عوام کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، الغرض جو بھی جہاد کی خواہش رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ان کے دل نرم کر تاکہ سب کو جہاد کی اجازت ہو، اور سارے نوجوان اور جو وہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں، جن کو حاضری جن کی قسمت میں ہے، یا اللہ پاک وہ جائیں اور وہ ہندوؤں درندوں کو ایسے پکڑ کے ایسے انہیں وہاں سے بھگائیں اور ایسے فنار فرمائیں کہ یا اللہ پاک تیری رحمت ہر وقت شامل حال ہے۔ یا اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما، ان کو توفیق رفیق فرما، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کما حق کو ہو امداد کریں۔ یا اللہ پاک جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، یا اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمان و رحیم اور ان اللہ علی کل شین قدیر صفات کے تحت
صفات کی برکت سے تمام کو اچھے رشتے عطا فرما، اور تمام بچیاں جو اپنے گھروں میں ہیں یا اللہ پاک ان کو اپنے گھروں کا مزید خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بچیوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کی پردوں کی چادروں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک کرم فرما، مہربانی فرما، رحمت فرما، جو مانگا ہے وہ مانگنے پر عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے اپنی شان کے تحت ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ عالم اسلام کے بیمار مسلمانوں کو عمومی طور پر اور حاضرین کے یا حاضرین میں جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو خصوصی طور پر صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس وقت تمام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں کی خدمت میں خصوصی گزارش ہے کہ ایک ہماری محب ہیں، انہوں نے فون کر کے گزارش کی ہے کہ آپ نے میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ میرے جو شوہر ہیں اور میرے جو سسرالی ہیں وہ میرے ساتھ خفا ہوئے پڑے ہیں، دعا آپ فرمائیں، اور اپنے احباب سے بھی میرے لیے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا دل، یعنی میرے سسرالیوں کا، وہ جو بہن ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دل ان کے لیے نرم فرمائے، ان کے شوہر کا دل ان کے لیے نرم فرمائے، ان کی جو سس صاحبہ ہیں، ساس اور سسر صاحب، اور جو ان کے شوہر کی بہنیں ہیں جتنے بھی، یا اللہ پاک ان سب کا دل ان کے لیے نرم کر۔ یہ کافی وقت ہو گیا بتا رہی تھیں کہ وہ خفا ہیں مجھ سے اور مجھے بالکل کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، تو اب پھر میرے والدین بھی غصے میں ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں پیر صاحب کہ میرا گھر بنا رہے، اور وہ میرا شوہر آئے، میرے سسرالی آئیں، میرے شوہر کی بہنیں آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں اپنا گھر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اس دور میں بھی ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو کئی سال جناب بیٹھی ہیں اور دعائیں کرا رہی ہیں کہ میرا گھر بس نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو سلامت رکھے، سب پر اپنا فضل، مہربانی، عنایت، رحمت، اور بس جتنی زندگی باقی ہے ہم سب کی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی دربار کا محتاج رکھے، اپنی دربار کا محتاج رکھے، اپنی دربار کا محتاج رکھے۔ اور دعا کا خاتمہ اس پہ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی جتنی زندگی باقی ہے ہم سب سے وہ کام کرا جس پر تو بھی راضی ہو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی راضی ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ جب بھی کسی کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو تو یہ استغفار کی جو عبارت اس وقت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، آپ کو اجازت ہے آپ اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات غائب سے اس کام کے اور اسباب عطا فرمائے گی اور پریشانی کو دور فرما دے گی۔ اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام، اور پھر درمیان میں 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ، یہ پوری عبارت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی شان کے ساتھ اور موت بالایمان عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔